ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد محترم سے دین کا کام لے رہا ہے، اور اس عمر میں بھی الحمدللہ جہاں ہم لوگ تھک جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے میں نے کبھی ان کو تھکا ہوا نہیں پایا الحمدللہ۔ یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت ہے اور ان کا کام کرنے کا جذبہ ہے۔ گزشتہ 60 سالوں سے مدرسہ عظمتیہ کی خدمات یہ انجام دے رہے ہیں۔ جب ہمارے دادا محترم زندہ تھے، باحیات تھے، اس زمانے میں 20 سالوں تک میرے والد ان کے ساتھ رہے اور ان کے زندگی میں ہی معتمم مدرسہ کے بنے، اور آج تک تقریباً 30 سالوں سے یہ اس فرائض کو انجام دے رہے ہیں، یہ اس کشتی کو لے کر چل رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں مزید برکت دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اب آئیے بلا تاخیر والد محترم آپ حضرات کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ سیرت وہ مقدس ہے حسین ابن علی کی، سیرت وہ مقدس ہے حسین ابن علی کی، تصویر نظر آتی ہے امی لقبی کی، تصویر نظر آتی ہے امی لقبی کی، دنیا بھی سنور جائے گی، تقدیر سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گا، حسرت بھی نکل جائے گی، جنت طلبی کی، حسرت بھی نکل جائے
صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأهل بيته وصحبه وبارك وسلم. محترم سامعین کرام، نوجوانان اسلام، بزرگان ملت، میرے پیارے بچوں، عزیز طالب علموں، میری ماں بہنوں اور میرے برادران وطن، حسب وعدہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنے بیان کو اسی جگہ سے شروع کر رہا ہوں جہاں کل کی مجلس میں میں نے ختم کیا تھا. باتیں تو بہت ہیں مگر مشکل یہ ہے کہ وقت کم ہے. 1 گھنٹے کے اندر سب کچھ سمیٹنا ممکن نہیں. وقت اجازت نہیں دیتا، گھڑی اجازت نہیں دیتی کہ اور مزید اس پر کچھ کہا جائے. اس لیے مضمون کو چھوڑتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے، کل کی مجلس میں جہاں آپ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور ان کی زندگی کے کچھ واقعات سماعت فرمائے، اب آج میں اس کے آگے سے چوتھے خلیفہ حسن اور حسین کے والد ماجد سیدہ فاطمہ زہرا کے شوہر، رسول اللہ کے داماد، چچیرے بھائی جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کے بارے میں آج کی مجلس میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. خلفائے اربع، 4 خلیفہ. سب سے پہلے ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، اس کے بعد علی. اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ چوتھے خلیفہ ہیں. انہوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت بھی کی تھی اور ان کے بعد جب عمر خلیفہ بنے تو ان کی بھی بیعت کی، ان کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو اپنا رہبر اور ان کو اپنا بڑا مانا. اس کے بعد جب امت نے یہ فیصلہ کیا کہ عثمان خلیفہ ہوں گے عمر کے بعد، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ مجھ کو چھوڑ کر ان کو کیوں بنایا جا رہا ہے خلیفہ، بلکہ جس طرح سے عام مسلمانوں نے عثمان کی بیعت کی، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے بھی حضرت عثمان سے بیعت کر لی. کیوں؟ حضرت عثمان کی بیعت کیا چیز ہے؟ حضرت علی اس کو جانتے تھے. حضرت علی کے سامنے کی بات ہے، ان کی زندگی کی بات ہے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ بھیجا
کہ مکہ میں تمہاری بہت عزت ہے عثمان، وہاں کے لوگ تمہیں بہت چاہتے ہیں، مانتے ہیں، تمہاری عزت کرتے ہیں، تم جاؤ اور کفار مکہ سے بات کرو۔ انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ہم مکہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ 6 میل کے فاصلے پر مسلمانوں کو روک دیا، جانے نہیں دیا اور بڑی شرطیں لگائی کہ ابھی یہیں سے آپ لوگ واپس جائیے، پچھلے سال پھر آئیے، کوئی ہتھیار لگا کے نہیں آئے گا۔ یہ ساری شرطیں اللہ کے رسول نے قبول کی۔ عثمان کو انہی گفتگو کے لیے اللہ کے رسول نے مکہ بھیجا کہ جاؤ، جا کے ان کو سمجھاؤ کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو کعبہ کا دیدار کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں ہم لوگ مدینے سے۔ تو انہی باتوں کو سلجھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے جوہرے دماغ تھے، ایسا کوئی دنیا میں آدمی نہیں ہے کہ جس کے پاس کسی نبی کی 2 بیٹیاں اکٹھی ہوں۔ یہ فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کے نکاح میں 2 بیٹیاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ایک کے بعد ایک ساتھ 2 بیٹیوں کو، 2 بہنوں کو رکھنا ناجائز ہے۔ سن لیجیے یہ مسئلہ، بیوی کے رہتے ہوئے آپ سالی سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ اگر بیوی اجازت دے دے تب بھی نہیں ہوگا، طلاق دینی پڑے گی پہلی بیوی کو، اور طلاق کے بعد تب وہ شادی آپ کے لیے جائز ہوگی عدت گزارنے کے بعد۔ تو یہ عثمان حضور کے دوہرے دماغ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ شرف، یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اب وہ قصہ تو بڑا لمبا ہے، میں اس کو بہت مختصر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان کو ان لوگوں نے پکڑ لیا، آنے نہیں دیا، مہمان بنا لیا، اور ادھر انتظار کر رہے ہیں سارے لوگ۔ اللہ کے رسول منتظر ہیں 6 میل کے فاصلے پر۔ تو عثمان وہاں سے کیا جواب لے کے آتے ہیں؟ مگر حضرت عثمان کو ان لوگوں نے، مکہ والوں نے روک لیا اپنے پاس۔ اب کیوں روکا یہ وہ جانے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے ماننے والے وہاں بہت تھے، ان سے محبت کرنے والے بہت تھے، ان لوگوں نے ان کو رکھ لیا، ان لوگوں نے ان کو آنے نہیں دیا، ان لوگوں نے ان کو روک دیا۔ ناراض جو بھی شکل ہوئی ہو، حضرت عثمان غنی مکے میں رہے، اور کسی نے یہ خبر اڑا دی جھوٹی کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، یہ خبر اڑا دی، حالانکہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ مگر دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ رسول عالم الغیب ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں، ما کان و ما یکون کا علم رکھتے ہیں، مگر یہاں دیکھیے آپ 6 میل کے فاصلے پر، اور کہا جا رہا ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے، رسول اللہ نے اس پر یقین کر لیا۔ اگر علم غیب ہوتا، علم غیب تو تھا، مگر اللہ نے جہاں بتایا رسول کو معلوم ہوا، جہاں نہیں بتایا وہاں نہیں معلوم ہوا۔
پورا علم تو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے نا، سارا کا سارا اٹھا کے کسی کو نہیں دیا اللہ نے. خدا نے جہاں چاہا وہاں بتایا اور جہاں نہیں چاہا وہاں نہیں بتایا. یہودی عورت نے دعوت کی، بکری کے گوشت میں زہر ملایا. اللہ کے رسول صحابہ کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئے. اگر علم غیب مکمل ہوتا تو نہیں جاتے، معلوم ہو جاتا کہ بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا ہے. لیکن حضور دسترخوان میں جا کے بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھ گئے، اور ایک صحابی نے تو لقمہ کھا لیا اور ان کا اسی دسترخوان پر انتقال ہوا. اتنا زہریلا گوشت تھا وہ. جیسے ہی لقمہ بنا کر اللہ کے رسول منہ میں ڈالنے جا رہے تھے کہ جبریل نے آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یا رسول اللہ اسے مت کھائیے، اس میں زہر ملا ہوا ہے. اس وقت جبریل نے بتایا جب حضور کھانا چاہ رہے تھے. دیکھو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب چاہیں بتائیں، جس کو چاہیں بتائیں، جس کو چاہیں نہ بتائیں. اسی طرح عثمان کے قتل کے بارے میں اللہ کے رسول نے یقین کر لیا کہ واقعی عثمان شہید ہو گئے. اب تو سب کا غم سے برا حال ہو گیا، غصے سے برا حال ہو گیا. آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جمع کیا جو لوگ اس میں آئے تھے مدینے سے. 1400 کی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے. اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، وہ ببول کا درخت تھا، اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، کہا کہ آؤ عثمان سے بدلہ لینے کے لیے اور اس دین کے لیے کون کون میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے. صحابہ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے کے لیے اور ہجوم اکٹھا ہو گیا اور سبوں نے بیعت کی اس درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر. جب بیعت ختم ہو چکی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عثمان نہیں ہیں، مکہ گئے ہیں اور وہ اس بیعت میں شامل نہیں ہوئے ہیں. اس لیے ایک ہاتھ تو یہ میرا ہے، لیکن یہ میرا دوسرا ہاتھ جو ہے میں اس کو عثمان کا ہاتھ بناتا ہوں اور عثمان کی بیعت میں خود اپنے ہاتھوں پہ کرتا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا اور کہا کہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے. عثمان کو آپ نے اس بیعت میں شریک کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اہل بیتہ و صحبہ و بارک وسلم. اگرچہ حضرت عثمان کا بیان ختم ہو چکا ہے کل کی مجلس میں، لیکن یہ ٹکڑا رہ گیا تھا. بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں. اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے جو اس ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے رسول نے کی تھی اور تمام صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی تھی. اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں. اللہ نے اس بیعت کو اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے 26ویں سپارے سورہ فتح کے دوسری رکوع میں اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا کہ جن لوگوں نے کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی.
اللہ اکبر. ان بیعت کرنے والوں کو اللہ نے اپنی رضامندی دے دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. یہ سعادت صحابہ کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے. کسی کو بھی نہیں ہے. کسی پیر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. راضی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں. مگر صحابہ کو اللہ نے اپنی رضامندی کی سند دے دی. میں ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے لے کر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھوں کو بیعت کی تھی. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ رسول کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ نے اس کی جو توجیہ کی ہے وہ الگ ہے. اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. جنہوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی گویا انہوں نے اللہ کے ہاتھ میں بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. تو اب کیا ثابت ہوا؟ رسول کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ، ان تمام ہاتھ کے اوپر. اللہ فرماتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان تمام ہاتھوں پر ہے. یہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی بیعت کا یہ واقعہ. بہت سے لوگ اور فول بکتے ہیں، چند ادھر ادھر کی کتابیں، مولویوں کی کتابیں پڑھ کر نہ جانے کیا کیا بکنے لگتے ہیں. عثمان غنی اقربا نواز تھے، پڑھے لکھے لوگ. مولانا مودودی کی کتاب پڑھ کر گمراہ ہوئے یہ لوگ. خلافت و ملوکیت ایک کتاب ابو الاعلیٰ مودودی نے لکھی. امت میں ایک فتنہ چھوڑ کے گئے وہ. اور کالجوں کے نوجوان، اچھے پڑھے لکھے نوجوان جب اس خلافت و ملوکیت کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. صحابہ کے بارے میں اور فول بکنے لگتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں مولانا مودودی نے اس میں لکھی ہے. حالانکہ جھوٹ ہے، وہ انہوں نے غلط لکھا ہے. عثمان اقربا پرور نہیں تھے. عثمان بڑے سخی تھے، عثمان بڑے متقی تھے، عثمان بڑے پرہیزگار تھے. عثمان کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سند دی تھی، سند دی تھی جنتی ہونے کی. 1000 اشرفیوں کی تھیلی لا کر غزوہ تبوک کے موقع پر حضور کی گود میں ڈال دیا عثمان غنی نے. اللہ کے رسول ان اشرفیوں کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ اس کو برابر الٹ پلٹ کر رہے تھے، آسمان کی طرف اچھال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. عثمان جو بھی کرے آج کے بعد کوئی اس پر گناہ نہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایسے متقی اور نبی کے داماد کو، دوہرے داماد کو اسی امت کے سازشین نے، منافقین اس وقت یہی ان کے خلاف یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ یہ خلافت کا مال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہیں. ان سازشین نے یہی الزام لگایا اور اسی بنیاد پر ان کو شہید کر دیا گیا. بہرحال ان کی شہادت کے بعد بڑی دردناک شہادت، ان کی شہادت کو بھی یاد کرو تو کربلا بھول جاؤ گے. اگر عثمان غنی کی شہادت کو یاد کرو گے تو کربلا بھول جاؤ گے. کربلا میں شہدائے کربلا کو صرف 3
दिन तक भूखा प्यासा रखा गया था ना, मगर उस्मान 40 दिन के प्यासे, 40 दिन तक उनको पानी नहीं दिया गया, उन तक पानी पहुंचने नहीं दिया गया। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू ने अपने दोनों लड़कों को, हसन और हुसैन को मुकर्रर कर दिया था दरवाजे पर कि तुम लोग पहरा दो तलवार लेकर, खबरदार कोई शैतान या कोई खबीस अंदर न घुसने पाए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मना कर दिया था कि मेरे लिए कोई तलवार न हो, मदीने में कोई खुरेदी मेरे लिए नहीं होनी चाहिए, उन्होंने सख्ती से मना कर दिया था, इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ सका। मगर फिर भी सैयदना हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन लोगों ने हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहरा दिया और किसी बदमाश को अंदर दाखिल नहीं होने दिया। मगर वो भूखे प्यासे शहीद किए। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत ने नाज़िल फरमाया, उम्मत के लिए बड़ा काम किया उस्मान गनी। आज जितना इलाका आप देखते हैं, अफ्रीका के तमाम ममालिक हजरत उस्मान गनी के दौर खिलाफत में फतह किए गए। साउथ अफ्रीका से लेकर जनूबी अफ्रीका तक, जिसके साहिल अमेरिका से मिलते हैं, पैसिफिक सी, पैसिफिक ओशन, वहां तक उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस्लाम को फतह दिलाई थी। बहरहाल लोग आए सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू की खिदमत कि हम लोग आपसे बैत करना चाहते हैं। हज़रत अली ने इनकार किया कि नहीं, मैं बैत नहीं करूंगा। मगर लोगों ने दबाव डाला कि आपको कोई है नहीं, मुमलिकत का खलीफा शहीद हो चुका है, तो अब मिलत की उम्मत की रहनुमाई कौन करेगा? आपके सिवा और कोई नहीं है, लाइए हाथ बढ़ाइए, हम लोग आपकी बैत करें। सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहू ने बादिले नाखास्ता आपने बैत की और उम्मत के चौथे खलीफा बने। चौथी खिलाफत हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा के बड़े फज़ाइल और मनाक़िब हैं। हुज़ूर के दामाद, चचेरे भाई 10 साल की उम्र में इस्लाम लाए और अल्लाह के रसूल ने जब तबलीगी इज्तिमा किया, लफ्ज़ पर गौर करो, तबलीगी इज्तिमा अल्लाह के रसूल ने किया। सबसे पहले वो है सफा पर अपने तमाम कुंबा बिरादरी के लोगों को बुलाया। तो उस तबलीगी इज्तिमा का सरबरा सुपरिटेंडेंट हजरत अली को बनाया। यही अली है। अली से कहा कि अली तुम दावत का इंतजाम करो, दावत का इंतजाम करो। मैंने लोगों को बुलाया तो बकरी का पाया और रोटी ये उस इज्तिमा में खिलाया गया सबको। आज भी इज्तिमा में खिलाया जाता है, लोगों को बुला बुला कर बैठा कर दस्तरखान पर आइए, खाइए, आप आइए, आप आइए। ये खिलाने का दस्तूर ऊपर से चला आ रहा। तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहू की माताहत में सबसे पहले तबलीगी इज्तिमा जो हुआ कोई सफा पर, अल्लाह की आवाज की पुकार, कलमे की पुकार, सबसे पहले हजरत अली ने कोई सफा पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से, आपके अहकाम पर उसकी जिम्मेदारी हजरत अली को दी गई। सब लोग खाए पिए और उसके बाद हुजूर ने
اپنا پیغام پیش کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تمہارے درمیان، تو تم لوگ اس کلمے کا اقرار کرو اور قولو لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے اگر یہ کلمہ پڑھو گے۔ تو وہیں پر ابو لہب نے انکار کیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا ابو لہب اور کہا کہ تبا لہذا یا محمد، لہذا جمع کرنا، تبا لک یا محمد، اے محمد تیری بربادی ہو، تجھ پر خرابی ہو، تو نے اسی کام کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا نا۔ اللہ نے اس کا حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو لہب کی اس بد کلامی کا اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا۔ سورہ لہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، برائی آپ کے لیے نہیں ہے میرے محبوب، یہ برائی، یہ تباہی تو ابو لہب کے لیے ہے، یہ بربادی ابو لہب کے لیے، ابو لہب ستیہ ناش ہوگا، ابو لہب برباد ہوگا۔ اور اللہ نے اس میں اس کی بیوی کو بھی جوڑ دیا، بیوی کو بھی جوڑ دیا، کہا کہ یہ نہیں صرف ابو لہب ہی نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی۔ وَتَبَّ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، یہ سب آگ میں جھونکے جائیں گے، آگ کا ایندھن بنائیں گے ان کو، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو گٹھا اٹھاتی ہے، بیوی مدد کرتی تھی ابو لہب۔ بہرحال میرے بزرگوں اور دوستوں، اس تبلیغی اجتماع کے روح رواں اور اس کے منتظر بھی اللہ کے رسول نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کو بنایا۔ بڑے فضائل و مناقب ہیں ان کے، بڑے علم والے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا علی دار الحکمت وانا بابها، علی حکمت کا گھر ہے اور میں اس کا دروازہ ہوں۔ ایسے ایسے فیصلے کیے حضرت علی نے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صحابہ کے اندر چند دانا اور بینا اور عقل مند صحابہ میں سے ایک حضرت علی بھی تھے، بہت بے جھجک، دو ٹوک جواب دینے والے اور بالکل صحیح لپا تلا جواب دینے والے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داہنی طرف اور بائیں طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں دائیں بائیں چل رہے تھے، بیچ میں ابو بکر صدیق تھے۔ وہ حضرت علی کے بارے میں حضرت ابو بکر نے کہا لولا علی بینکم لکنتم لا، اگر علی تمہارے بیچ میں نہ ہوتا تو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اتنا بر وقت، اتنا عمدہ جواب حضرت علی نے دیا، لولا علی بینکم لکنتم لا۔ ابو بکر نے کہا کہ علی بیننا کنون لنا، علی ہمارے درمیان ایسے ہیں کہ جیسے لنا کا نون، یعنی دو طرف لمبے لمبے لوگ ہیں، عمر لمبے ہیں اور ابو بکر لمبے ہیں، بیچ میں حضرت علی۔
تو لولا علی بینکم لکنتم لا، جب انہوں نے کہا کہ اگر علی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جیسے لنا کا نون، لام ایک طرف الف ایک طرف، بیچ میں نون چھوٹا تھا، علی ناطق قد کے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پستہ قد تھے، ناطق تھے ان دونوں سے، مگر ایسا جواب بر محل دیا، کیا کہہ رہے ہو؟ علی بیننا کالنون لنا، لنا کا نون کی طرح علی ہیں، لولا علی بینکم لکنتم لا، ارے یہ نون اگر نہیں ہوتا تو تم لوگ کچھ بھی نہیں تھے، لا تھے، اس وقت لنا نہیں ہوتے، اس وقت لا ہوتے۔ کتنا لطیف، کتنا علمی جواب سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ نے دیا۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات حضرت علی کے ہیں، بہت سارے واقعات، حکمت کا اللہ نے ان کو گھر بنایا اور علی کو فرمایا کہ یہ اس کا دروازہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا دار الحکمہ، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بہرحال سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ جب ان کی خلافت قائم ہوئی تو فتنہ اور فساد کا ایک دور آیا، جنگیں ہوئی مختلف، خوارج سے آپ کو جنگ لڑنی پڑی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، یہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی مسلمانوں کے آپس میں۔ کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے، کہیں باہر کے لوگ نہیں تھے جن سے یہ لڑائی ہوئی، سب گھر کے لوگ تھے، مگر حضرت علی کو ان سے جنگ لڑنی پڑی، خوارج سے جنگ لڑنی پڑی، پھر تینوں سے جنگ لڑنی پڑی، اور یہ سب کے سب مسلمان تھے، مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر چلی۔ 5 سال خلافت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی رہی، مگر 5 سال میں حضرت علی کو کبھی چین نصیب نہیں، چین نصیب نہیں۔ آپ اس قدر بے چین ہوئے کہ آپ نے دارالخلافہ مدینے سے اٹھا کر کوفہ میں کر دیا، جو مدینہ ہمیشہ مسلمانوں کا مرکز رہا، دارالخلافہ رہا۔ سیدنا علی اتنا بیزار ہوئے وہاں سے کہ آپ نے اس کو کوفہ میں منتقل کر دیا، مگر دشمنوں نے وہاں بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، ستاتے رہے، دوست بن کر سامنے رہے، مگر دشمن کی طرح اندرونی معاملہ کرتے تھے۔ دارالخلافہ کوفہ میں کرنے کے لیے سیدنا امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بڑے نواسے تھے، انہوں نے منع کیا کہ ابا جان یہ کام مت کیجیے، آپ مدینے میں رہیے، اور مدینے سے دارالخلافہ کو کوفہ منتقل مت کیجیے۔ بڑے ہوشیار، بڑے سمجھدار تھے اللہ کے رسول کے یہ نواسے، حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، انہوں نے منع کیا اپنے ابا کو، تو کبھی چھوٹوں کو بھی بات مان لینی چاہیے، بزرگوں کو کبھی اپنے چھوٹوں کا مشورہ بھی قبول کر لینا چاہیے۔ اگر یہ مشورہ سیدنا علی مرتضیٰ قبول کر لیتے تو آپ کو اتنی پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی جو کوفہ میں جا کے اٹھانی پڑتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و اہل بیتہ و صحبہ و بارک وسلم۔
ہجرت کا تاریخی کارنامہ وہ حضرت علی نے انجام دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، معمولی بات نہیں تھی، وہ چاروں طرف کاشانۂ نبوت کو تلواروں سے گھیرے ہوئے تھے اور حضور کے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے کہ نکلیں گے باہر تو آج ان کی تک کا بوٹی کر ڈالیں، یہ ارادہ کر کے آئے تھے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے کہا کہ تم میرے بستر میں سو جاؤ اور میں جا رہا ہوں، تم بعد میں آ کے مجھ سے ملنا۔ بہادر اس کو بولتے۔ دوسرا ہوتا تو کہتا کہ ارے باپ رے باپ، اتنے لوگ باہر میں تلوار لے کھڑے ہیں، آپ ہم کو سلا کے جا رہے ہیں، ہم کو مروائیں گے۔ مگر وہ شیر خدا تھے، اسد اللہ الغالب، ان کو اللہ کے رسول نے اسد اللہ کا لقب دیا تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، حضور نے فرمایا کہ فلاں فلاں کی امانت میرے پاس ہے، ان لوگوں کو واپس کر دینا اور تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ یہ ان کا بڑا تاریخی کارنامہ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا کہ وہ حضور کے بستر پہ لیٹ گئے اور حضور خاموشی کے ساتھ باہر نکل گئے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، اور کسی نے بھی آپ کو نہیں دیکھا، سب اونگ رہے تھے بیٹھ کر۔ جتنے سورما تھے سب کو اونگ لگی ہوئی تھی، نیند آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے، مٹی اٹھا کر ان کے اوپر تھوڑی سی پھینکی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے اور ان کے بیچ میں دیوار کر دی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے بھی دیوار کر دی، پیچھے بھی دیوار کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اور ان کو اندھا کر دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہ سکے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں۔ ان کی نظر سے نکل گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بعد میں جب ان لوگوں کو معلوم ہوا، اب وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضور سو رہے ہیں، تو جب سورج نکلنے لگا تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی اب تک نکلے نہیں، وہ تو بہت پہلے اڑ جاتے ہیں، اتنی جلدی نکلنا چاہیے تھا، ان کو جلدی نہیں نکلے، کیا بات ہے؟ شک ہوا۔ جب اندر گئے تو دیکھا کہ ان کی جگہ پر حضرت علی سوئے ہوئے۔ اب حضرت علی کو ان لوگوں نے اٹھایا، کہا کہ تم سو رہے ہو اتنی دیر سے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول سو رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے۔ بہرحال انہوں نے تمام امانتوں کو واپس کیا اور ایک منزل پہ جا کر اللہ کے رسول سے ملے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ سے جو جنگیں ہوئی، بڑی خطرناک، بڑی خوفناک۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بھی عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا کہ آپ ان لوگوں سے لڑائی کیجیے جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے۔ قصاص لینے کے لیے اماں اٹھی، عائشہ اٹھی فوج لے کر، تو ان کی فوج سے بھی حضرت علی کی فوج کی لڑائی، اس کو کہتے ہیں جنگ جمل۔ اماں عائشہ اونٹنی پر تھی، اماں عائشہ کو زخمی کیا گیا، بہت سارے اس میں واقعات ہیں، تاریخ اسلام میں پڑھیے تو سب ملے گا آپ کو۔ نتیجتاً ان سبائیوں نے، ان کوفیوں نے، اب میں ان کو سبائی کہوں گا، عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، وہ آیا اور اس نے وہاں یہ عقیدہ پھیلایا کہ علی کی خلافت کا حق تھا،
صدیق نے اس کو چھین لیا، ابو بکر نے چھین لیا، عمر نے چھین لیا، عثمان نے چھین لیا۔ یہ عقیدہ عبداللہ بن سبا نے مدینے میں پھیلایا۔ آج جو بھی یہ بات بولے سمجھ لو کہ سبائی ہے، وہ عبداللہ بن سبا کا مرید ہے اور اسی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اور اسی کی بات کو دہرا رہا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے۔ ڈھول اور طبلہ سے آپ حضرت علی کو پہلا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں؟ دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر یہ بیٹھانا چاہتے ہو لوگوں کے دماغ میں؟ نہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے، عقیدہ نہیں ہے، یہ پہلا نمبر نہیں ہے، بلکہ دمادم مست قلندر علی دا چوتھا نمبر ہے۔ سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کا۔ اور یہ کوئی نعوذ باللہ بے ادبی کی بات نہیں ہے، یہ مراتب ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، جی یہ چلا آ رہا ہے۔ بہرحال سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ نے بہت تکلیفیں اٹھائی، ظالموں نے ان کو بھی بہت ستایا۔ کوفہ جا کر بھی حضرت علی کو چین نہیں ملا، چین سے رہنے نہیں ملا، پیچھے لگے رہے۔ کبھی معاویہ کی طرف جنگ کا رخ بدلا کہ چلیے معاویہ سے، امیر معاویہ سے جنگ کریں گے، امیر شام سے جنگ کریں گے، اور ان کے لیے بھی جو ہے لشکر کو اٹھا دیا۔ یہ سارے کارنامے کوفیوں نے کیے۔ وہ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، یہ بھی خلیفہ بنے حضرت حسن۔ حضرت علی کے بعد جب علی کی شہادت ہو گئی، عبد الرحمن ابن ملجم، جس کا نام کل غلطی سے میری زبان سے نکل گیا تھا، حضرت عمر کے قاتل کے بارے میں، حضرت عمر کا قاتل ابو لولو فیروز تھا۔ ابو لولو فیروز یہ قاتل تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ مگر میں جب ایران گیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آج بھی ابو لولو کے ماننے والے ایران میں موجود ہیں، اور ان کی دکانوں پر ابو لولو اینڈ سن لکھا ہوا ہے، اور ابو لولو کا مزار اتنا بڑا ہے کہ 5-10 ایکڑ کی زمین چاروں طرف، جیسے وکٹوریا ہال، اتنا بڑا مزار ابو لولو کا بنا ہوا۔ حالانکہ وہ مجوسی تھا، مسلمان بھی نہیں تھا، آتش پرست مجوسی، عمر کا قاتل، مگر پتہ نہیں کیوں حکومت ایران نے اس کو اتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ ایرانیوں نے اس کو اپنے گلے کا تعویذ بنایا ہوا ہے۔ وہ تو دشمن اسلام ہے، دشمن عمر۔ مگر یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں میں پھیلائی گئی اور لوگوں میں ان کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ سب چیزیں آئی سامنے۔ بہرحال سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ سن 40 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت امام حسن کے پاس آئے کہ آپ کو ہم لوگ خلیفہ بناتے ہیں۔ حضرت حسن نے بھی بہت انکار کیا، امام حسن نے کہ نہیں بھائی، ہمیں تمہاری خلافت نہیں چاہیے، مگر لوگوں نے مجبور کیا، حضرت امام حسن خلیفہ بن گئے۔ 6 مہینے ان کی خلافت رہی۔ سیدنا امام حسن کی خلافت 6 مہینے، اور 6 مہینے خلافت کے بعد انہوں نے دیکھ لیا، محسوس کر لیا کہ جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کی ہے یہ مجھ کو دھوکہ دینے والے، ان کا اگر بس چلے گا تو یہ مجھے پکڑ کر امیر معاویہ کے حوالے کر دیں گے۔ بڑے فراست صاحب فراست، اللہ کے رسول نے اپنے اس نواسے کی تعریف کی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے اور یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔
بین فئتین عظیمتین، دو بڑے گروہوں میں یہ میرا بیٹا سید صلح کرائے گا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امام حسن چلے گئے اور کہا کہ لائیے ہاتھ بڑھائیے، میں آپ سے بیعت کرتا ہوں، خلافت آپ لے لیجیے، مجھ کو خلافت کی ضرورت ہے، امامت میرے لیے کافی ہے، خلافت نہیں چاہیے، خلافت لے لیجیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی۔ حضرت حسین بھی وہاں موجود تھے، وہ بھی گئے تھے دمشق، اور وہاں جا کر ان دونوں بھائیوں نے امیر معاویہ سے بیعت کی، جس سے حسن نے صلح کی اس سے ہم اگر صلح کریں تو تم کو کیا اعتراض ہے؟ جس سے حسن نے صلح کی ہم بھی اسی سے صلح کرتے ہیں، تو اس پر اعتراض کیوں کرتے ہو؟ سیدنا امام حسن اور حسین نے دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کری، اور اس کے بعد جتنا دن تک زندہ رہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی 10 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کو بھی شہید کر دینے کا پلان تھا خارجیوں کا۔ حضرت عمر بن عاص شہید کر دیے گئے، ان کو بھی زخم لگا، اور نماز کے وقت حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ ہوا، مگر وہ بچ گئے، اس دن وہ آئے نہیں تھے، اس دن نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے تھے، ان کی جگہ پر دوسرا آدمی نماز پڑھا رہا، اللہ نے بچا لیا امیر معاویہ۔ اس کے بعد سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جالی بنوائی، لوہے کی جالی، جس کو مقصورہ کہتے ہیں، یعنی ایک پجڑا جس کے اندر امام کھڑا ہو کر نماز پڑھائے گا، تاکہ کوئی بھی حملہ آور امام پر حملہ آور نہ ہو اور امام کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد آپ مقصورہ میں نماز پڑھایا کرتے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، اب موقع نہیں ہے اس پر کچھ بولنے کا، مگر ایک بات سمجھ لو ان کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے کہ اللہ کے رسول نے ان پر بھروسہ کیا، ان کو کاتب وحی بنایا، قرآن نازل ہوا اور حضرت امیر معاویہ کو بلا کر رسول اللہ نے کہا کہ اس کو لکھو، اگر حضور کو اعتماد نہ ہوتا تو مجھے وحی کی کتابت کرا۔ بڑے معتمد تھے اللہ کے رسول اور بہت چاہنے والے تھے رسول اللہ۔ مرتے وقت انہوں نے وصیت کی کہ میرے پاس رسول اللہ کے کچھ ناخن رکھے ہوئے، کٹے ہوئے ناخن، اس کو میں نے تبرک بنا کر رکھ لیا تھا، حضور کے کچھ باغ مقدس ہیں میرے پاس، تو یہ چیزیں میرے مرنے کے بعد ان ناخنوں کو میرے آنکھوں پر رکھ دینا اور ان بالوں کو میرے کفن میں رکھ دینا، مجھے امید ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی میری نجات فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وأہل بیتہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدنا امام علی مقام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی، ان سے صلح کرنا۔ یہ دونوں نواسے اللہ کے رسول کے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرے جنت کے پھول ہیں، ریحان کنی حسن اور حسین، یہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے پھول ہیں، اتنی محبت فرماتے تھے حضور۔
یہ بھی بات سن لو کہ انہی دونوں نواسوں کے کانوں میں آپ نے اذان دی، اس کے علاوہ کسی جگہ اذان نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے کسی مسجد میں اذان نہیں دی، کسی نماز کے وقت اذان نہیں دی، کسی بچے کے کان میں اذان نہیں دی، صرف یہ دونوں نواسے ہیں، حضرت حسن، حضرت حسین، ان دونوں بچوں کے کانوں میں آپ نے اذان دی۔ وہ اذان آج تک روایت چلی آ رہی ہے مسلمانوں میں کہ بچوں کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ مولوی صاحب کو بلا، مولوی صاحب چلیے ذرا ہاسپٹل، بولے کہا ہے، بولے میرا ناتی پیدا ہوا ہے نا، چل کے اذان دے دی۔ آپ خود سے اذان نہیں دے سکتے، آپ کے گھر میں اذان دینے والے نہیں ہیں، آپ اتنے گئے گزرے کہ بچے کے اذان دینے کے لیے مولوی صاحب جائے۔ ارے مولوی کو اتنا فاتر سمجھا ہے، اتنا بوگس ہے مولوی۔ ہم نے اپنے بچوں میں بھی دیکھا، ہماری مسجد میں جہاں ہم پڑھاتے تھے وہاں سڑک پر ہے، وہ فٹ پاتھ ہے، وہاں لوگوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، تو کبھی کبھی دیکھتے تھے کہ کوئی لڑکا ایک مرغا لے کے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں مرغا لے کے کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، پوچھو، دینے آیا ہے کیا؟ مرغا کھلائے گا؟ بولے نہیں، ذبح کرانے لایا ہے۔ اس زمانے میں بھی عورتیں گھر سے مرغا کو لے کر مسجدوں میں بھیجتی تھی کہ مؤذن صاحب سے، امام صاحب سے، مولوی صاحب سے اس کو ذبح کرا کے لاؤ۔ ذبح کرنا سیکھو، عورتوں کو بھی ذبح کرنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، عورتوں کو چاہیے کہ ذبح کریں، قربانی کے جانور کو ذبح کریں، خصی کو ذبح کریں، اپنے گھر کے لائے ہوئے جانوروں کو ذبح کریں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ فاطمہ یہاں آؤ، کھڑی رہو، دیکھو یہ تمہاری قربانی ہے، تمہاری قربانی ہو رہی ہے، اس کو دیکھو، قومی الی اضحیتک، اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو تاکہ ہمت ہو۔ آج بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جانور ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، بولے نہیں ہم نہیں دیکھیں، آپ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، بولے ہم سے دیکھا نہیں جائے گا، کھایا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا مگر کھایا جائے گا، تو بوٹی اڑاؤ گے تو جی یہ غلط بات ہے۔ دیکھا کرو، جانوروں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا کرو، ہمت بڑھے گی، دل سب موٹا ہوگا، دل میں قوت پیدا ہوگی۔ یہ اسلام کا ایک فریضہ ہے جو ہر سال قربانی میں ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے جو اس وقت میرے ذہن میں آنا چاہتا ہے مگر میں اس کو نہیں لاؤں گا ابھی، کہ اس قربانی سے کیا نفع ہے اسلام کو اور اہل اسلام کو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، اتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بیکار ہے یہ، اس روپے سے کئی مسجد بنا دو، اسکول بنا دو، کالج بنا دو، کروڑوں کروڑ روپے جانوروں کو کاٹنے میں مسلمان لگا دیتا ہے۔ تو اس میں جو مصلحت ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کی دین ہے جو اس نے مسلمانوں کو یہ فریضہ عطا فرمایا ہے۔ آج میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، کل کی مجلس میں انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات، حضرت علی کو شہید کرنے کے بعد امام حسن خلیفہ بنے اور ان کی خلافت کے ختم ہونے کے بعد، امام حسن کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اسلامی خلیفہ بنا، لوگوں سے کہا کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرو اور اس کو اپنا ولی عہد بنایا، اور اس کے بعد یزید کی حکومت شروع ہو گئی۔ آگے کل انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ وأصحابہ اجمعین الہ العالمین رب العالمین ارحم الراحمین۔ اپنے فضل و کرم کے صدقے یا اللہ ہم گنہگاروں کے جملہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ عمدن اور سہوا کو بخش دے، معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ بالقوت عطا فرما۔ ہمارے گھر والوں میں سے، مدرسے کے طلبہ میں سے، اساتذہ میں سے، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے تمام سننے والے جہاں جہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی حالت کو تو جانتا ہے، سب کے پریشانیوں سے تو واقف ہے، سب کی مصیبتوں سے تو آگاہ ہے، اے اللہ سب کی مصیبتوں کو دور فرما، یا اللہ سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کو حلال رزق عطا فرما، رزق کی تنگی کو دور کر دے، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، یا اللہ نیک اولاد انہیں عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں دعا میں شامل ہیں، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار دارالقرآن مدرسہ احمدیہ کی اور اس کی تمام شاخوں کو یا اللہ دن دونی رات چوگنی عروج ترقی عطا فرما، اس کے عروج ترقی کو استحکام اور پائیداری نصیب فرما۔ اے اللہ یہ تیرے ملت کا ادارہ ہے، تیرے رسول کی ملت اور امت کا ادارہ ہے، یا اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھ، اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنا، یا اللہ عوام الناس کی توجہ کو اس کی طرف مبذول فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ادارہ کاروبار کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ابا جان نے دکان کو بیچ کر اس مدرسے کو قائم کیا تھا، یہ اس مدرسے کی تاریخ ہے۔ آج بھی یہ مدرسہ جو المتیہ یہاں چل رہا ہے، موسیٰ صالح جی جو مسافر خانہ ہے، اس کے مالک جناب ہاشم صاحب اور دوسرے اس کے بڑے لوگ، انہوں نے ابا کو دعوت دی اور کہا کہ آپ یہاں آئیے، ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں، آپ یہاں مدرسہ کھولیے، یہاں قائم کیجیے۔ موسیٰ صالح جی کے زمانے سے یہ مدرسہ یہاں قائم ہے، بہت زمانے تک اس کا کوئی کرایہ نہیں لگتا تھا، کوئی اس سے فیس نہیں لی جاتی تھی، بعد میں پھر 250 روپے کرایہ مقرر ہوا اتنی بڑی جگہ کا۔ اللہ رب العالمین ان بزرگوں کی مغفرت فرمائے جنہوں نے اس ادارے کے قیام میں مدد کی اور اپنا حصہ نبھایا، اللہ ان کے اس احسان کو اور ان کے اس کارنامے کو قبول فرما۔ یا اللہ آج بہت سارے مسلمانوں نے روزہ رکھا، نبی کا روزہ آج تھا، بہت سارے بھائیوں نے رکھا، مدرسہ احمدیہ کے تمام طلباء نے روزہ رکھا۔ اللہ ان معصوموں کے روزے کو قبول فرما، کہ اللہ ان معصوموں نے تیرے لیے تیرے نام پر روزہ رکھا ہے، اللہ ان روزہ داروں کی روزے کو قبول فرما، یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اور اے اللہ جن لوگوں نے ان کے لیے افطار وغیرہ کا بندوبست کیا، اللہ ان کی اس قربانی کو قبول فرما، ان کی اس اخلاص کو قبول فرما جس اخلاص سے انہوں نے ان کی دعوت میں ان کو شریک کیا اور اپنا حصہ اس میں لیا۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ ابھی کل بھی 10ویں ہے، 10ویں کا بھی روزہ انشاءاللہ مدرسہ احمدیہ کے تمام طلباء رکھیں گے، یا اللہ جو بھی اس میں حصہ لے اس کی مدد فرما، یا اللہ تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، بجائے ناچنے کودنے گھومنے پھرنے کے لوگ روزہ رکھ لیں تو 1 سال کی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں بہت کم لوگ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کے لیے تیار کر دے۔ اے پروردگار ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔